بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ موت اپنے وقت کا نام ہے اور زندگی کی اپنی ڈیوریشن ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی۔ موت زندگی کا ایک روپ ہے۔ یہ کوئی جنگ نہیں کہ ادھر سے موت آ رہی ہے اور ادھر سے زندگی۔ زندگی نہیں مرتی ہے، موت صرف اس کا نام ہے۔ یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں کہ کہیں آپ خدا نخواستہ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک موت ہے اور ایک زندگی۔ زندگی کا ایک نام بدل جاتا ہے اور وہ نام ہے موت۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا، موت کی صورت تیری اپنی صورت ہے کہ یہ تیری صورت جو خوبصورت ہے، اس کا نام میت ہے اور اسی خوبصورت کا نام بدل جائے گا اور میت کہلائے گا۔ اس لیے زندگی اور موت کے درمیان کشمکش نہیں ہے۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ، روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔ گفتگو 2 صفحہ نمبر 60۔ رب ذات نہیں ہے کہ اس کو پالو، رب سمت بھی نہیں ہے کہ اس پر کار بند ہو جاؤ۔ اس کی سمت اتنی لامحدود ہے کہ وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ رب کو پانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے برعکس والی چیز سے آپ نجات پا جاؤ، پھر تو رب ہی رب ہے۔ دنیا کی طرف سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو آپ رب کی طرف چل پڑے۔ صاحبان سفر جتنے بھی ہیں، کسی کو کوئی بات مل گئی، سارے مرتبے میں برابر نہیں ہیں۔ پیغمبر برابر نہیں، ولی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دعا کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی استعداد کے مطابق، آپ کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو مرتبہ عطا فرمائے، ورنہ مرتبہ مل جائے اور استعداد نہ ہو تو اس سے بڑی اور کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ ایماندار آدمی ہے، ایماندار نیک انسان، دین کو سمجھنے والا انسان، آزمائش یہ ڈال دی گئی کہ دنیا کی بادشاہی دے دی۔ دنیا کا تصور اس کو نہیں، اب وہ صرف دین میں کامیاب تھا، اسے میدان میں جا کر ناکام ہی ثابت ہونا ہے اور وہ ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کا اپنا میدان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ آپ کو کسی ایسے میدان میں نہ ڈالا جائے جو آپ کا میدان نہ ہو، جو آپ کی استعداد نہ ہو۔ مثلاً کوئی آپ سے کہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، یہ گانا بڑا اچھا گاتے ہیں، محفل خراب ہو جائے گی کیونکہ آپ گانا نہیں گاتے۔ ایسے مقام کی تعریف جو آپ میں نہیں ہے، یہی بد تہذیبی ہے۔ اس لیے آپ دعا کیا کریں کہ جو چیز آپ کی استعداد میں ہو وہی آپ کو کرنی پڑے۔ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے ہو تو اپنے بیگانے کا فرق ذہن سے نکال دو، تب انصاف کی کرسی پر بیٹھنا، ورنہ جس کو اپنے بیگانے کا پتہ چلتا ہے انصاف کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہونا چاہیے آپ کی ذات پر کہ آپ کو اپنے استعداد کے مطابق ملے۔ خوبصورت اقوال سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ گفتگو 1 صفحہ نمبر 168 169۔